اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رضا الہی کے اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ کس چیز میں ہے۔ مختلف ٹاپک کے اوپر ہم اس پہ اولیاء کرام، جو صوفیہ کرام، جو مرد قلندر حضرات اسلامی تاریخ کے صوفیہ کرام گزرے ہیں، ان کی کتابوں کے حوالہ جات جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے اپنی کتابوں میں، تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، طریقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اور معرفت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے۔ پہلا جو سیڑھی ہے اسلام کی، یہ دین اسلام کی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب جانے کی 5 سیڑھیاں ہیں۔ دین اسلام کی بھی 5 سیڑھیاں ہیں۔ پہلی سیڑھی شریعت، دوسری طریقت، تیسری حقیقت، چوتھی معرفت، 5ویں پہ آ کے بندہ پھر وحدت عالم احدیت پہ پہنچ جاتا ہے، پھر قطرہ سمندر میں مل کے سمندر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ہم پہلے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، جو ہمارا آج کا پہلا ٹاپک ہے شریعت، یعنی شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، کیونکہ شریعت میں جو شریعت نے ہمیں چیزیں بتائی ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا لازم ہے۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب لکھا اپنی کتابوں میں کہ ہم شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو کیسے جان سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کس چیز میں ہے۔ تو شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے۔ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں، کیونکہ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے اس کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ بندے کے پیدا ہونے کا، دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے مالک کو راضی کرے۔ ہر ٹائم اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا مالک کے ساتھ اس کا رابطہ ہے یا نہیں، کتنے فیصد تک اس کا مالک اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، اسے کیسے پتہ چلے گا۔ اب ہم کسی کی نوکری کرتے ہیں یا کہیں جاب کرتے ہیں تو ہمیں ہر ٹائم اپنے باس کو، جو ہمارا مالک ہوتا ہے، جو ہمیں سیلری دیتا ہے، ہمیں اس سے راضی کرنا پڑتا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آج کے جدید دور میں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں شریعت میں تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ نماز، حج، زکوٰۃ، جتنے مرضی اعمال کرتے رہیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، اتنی زیادہ نیکیاں آپ کریں، لیکن اگر دوسری سائڈ پہ آپ کے والدین آپ سے ناراض ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ سب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہی نہیں ہو رہا۔ اب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، یعنی ان کی اتنا بڑا رتبہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لباس مبارک دیا، اور کتنی 2 بڑی ہستیوں کو بھیجا، مولا علی علیہ السلام کو، سبحان اللہ، اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دونوں کو بھیجا کہ جا کے اویس کرنی سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ یعنی دیکھ لیں کہ کتنی بڑی ہستی ہوں گے حضرت اویس کرنی، جن کے پاس مولا علی علیہ السلام خود چل کے گئے۔ یعنی دیکھ لیں کتنی بڑی ہستی حضرت سیدنا عمر فاروق، جن کا اتنا بڑا رتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ اتنا بڑا حضرت عمر فاروق کا رتبہ، اور مولا علی علیہ السلام تو ہمارے، سمجھ لیں کہ جو مولا علی علیہ السلام سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ، اتنی بڑی وہ ہستی ہیں، ان دونوں کو بھیجا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ جا کے میری امت کے لیے ان سے دعا کروائیں۔ ان کا اتنا بڑا رتبہ کس وجہ سے بنا؟ ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زیارت نہیں کر سکے اپنی زندگی میں، حیات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہری طور پہ نہیں مل سکے۔ کیوں نہیں مل سکے؟ کہ ان کی ماں بیمار تھی۔ اب ماں کی خدمت میں وہ لگے رہتے تھے، ان کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے اتنا رتبہ پا لیا۔ اب مختلف تاریخ کے جو انہوں نے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنت کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی ہوگا، وہ بھی اپنی ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اس مقام پہ پہنچا ہے۔
تو ماں باپ کی دعا، ماں باپ کی رضا میں ہی شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، ایک سیڑھی آگے چلتے ہیں، طریقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ طریقت میں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ مرشد کامل کی رضا میں ہی ہے۔ یعنی اگر آپ شریعت سے اوپر اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک آپ کو پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل کرنا ہے، فنا فی اللہ کے مقام پہ جانا ہے، تو طریقت میں آپ کو مرشد کامل کو ڈھونڈنا ہوگا۔ آپ مرشد کامل سے بیعت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کچھ آپ کا مرشد ہی ہے، یعنی وہ راضی ہے تو سمجھ لیں آپ کا خدا راضی ہے۔ مرشد ہی آپ کا خدا ہے، مرشد ہی آپ کا رسول ہے، مرشد ہی آپ کا قبلہ ہے، مرشد ہی آپ کا کعبہ ہے، وہی آپ کے والدین ہیں شریعت سے اوپر جب ہم چلے جاتے ہیں طریقت میں۔ اب حقیقت میں حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں جب بندہ طریقت کے مقام سے گزر کے حقیقت پہ آتا ہے، اپنے سلسلے کے ذکر اذکار کرتا ہے، مراقبہ جات کرتا ہے، مرشد کی صحبت میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر روحانی کیفیات کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ روحانی کیفیات اس کو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی جب بندہ آہستہ آہستہ مرشد کی صحبت میں رہتا ہے تو اس کا باطن کشادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا قلب منیب سے قلب شہید کی طرف چلا جاتا ہے، قلب سلیم کی طرف چلا جاتا ہے، تو پھر اسے الہامی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہیں یا نہیں راضی ہیں۔ اب معرفت میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ معرفت میں اللہ تعالیٰ خود بندے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ حضرت علامہ اقبال مرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے پہنچ کے یہ اشعار لکھا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس مقام پہ، مقام معرفت پہ پہنچ پہ حضرت علامہ اقبال مرد قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار لکھا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے۔ معرفت کے مقام پہ جب بندہ پہنچ جاتا ہے تو حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ تب خدا خود بندے کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں، یعنی بتا میرے بندے تیری رضا کس چیز میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس طرح حضرت شاہ شمس الدین شمسواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ کا لڑکا بڑا پیار کرتا تھا۔ اب بادشاہ کے لڑکے نے حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے لڑکے کو ملنے نہیں دیا، اور اچانک اس کا لڑکا وفات پا گیا۔ اب حضرت شاہ شمس الدین سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو، جو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، ان کو بلایا گیا کہ یہ میرا بیٹا آپ کی وجہ سے فوت ہوا ہے، تو اگر آپ اللہ کے ولی ہیں تو اسے زندہ کریں۔ تو حضرت شاہ شمس الدین سبزواری تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دفعہ کہا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ آپ نے دعا فرمائی لیکن پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری تو رضا اس میں ہی ہے کہ یہ مرے اور قیامت کے دن اٹھے، اب تو کر جو تیری رضا ہے، تو یہ کہہ کہ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس مقام پہ وہ پہنچ چکے تھے۔ پھر حضرت شمس الدین تبریزی سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرے حکم سے کھڑا ہو جا، تو فوراً بادشاہ کا لڑکا کھڑا ہو گیا۔ اب اس وقت جو علماء کرام تھے، کم علم کم عقل تھے، انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیے۔ تو یہ اس مقام معرفت پہ پہنچ کے انہوں نے یہ سارے معاملات کیے تھے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ شریعت میں اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ والدین کی رضا میں، طریقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مرشد کی رضا میں، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی رضا جو روحانیت میں آپ کو الہام ہوتے ہیں، روحانی کیفیات آپ کے اوپر ان کا نزول ہوتا ہے، ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے، اور معرفت میں اللہ تعالیٰ خود آپ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔